جب معاشرہ بگڑ جاتا ہے تو اس میں شریف اور بااخلاق الفاظ غلط یا بالکل الٹے معنوں میں استعمال ہونے لگتے ہیں۔ لفظوں میں منافقت پیدا ہو جاتی ہے، وہ اظہار کا ذریعہ نہیں رہتے، اخفاء کا وسیلہ بن جاتے ہیں۔ منافقت دوہراپن اخفاء ہوتا ہے، کسی چیز کو چھپانا، پوشیدہ کرنا۔ اثبات حقیقت نہیں کرتے، یعنی حقیقت کو بیان نہیں کرتے، اخفاء حقیقت کرنے لگتے ہیں، سچ کو پوشیدہ کرتے ہیں، چھپاتے ہیں۔ اہل مغرب جس زبان کو ڈپلومیسی کی زبان کہتے ہیں، ڈپلومیسی یعنی سیاسی حکمت عملی جوڑ توڑ کی زبان جس کو کہتے ہیں، اس میں لفظوں کے دو معنی ہوتے ہیں۔ ان سے بہت بڑا کام دیا جاتا ہے۔ یہ وعدوں سے مکر جانے کی زبان ہے۔ خوبصورت جملہ وعدوں سے مکر جانے کی زبان۔ دیکھا جائے تو اردو ادب میں بھی لفظوں کے حوالے سے ایک تحریک چلی، ایہام گوئی کے نام سے، جس میں ذو معنی الفاظ استعمال کیے جاتے، جن کا ایک معنی قریب کا ہوتا، ایک بعید کا ہوتا۔ مزید لکھتے ہیں، مگر بعض اوقات لفظ بیچارے خود دھوکہ کھا رہے ہوتے ہیں۔ بولنے والے شریف الفاظ کو دھوکہ دیتے ہیں، اچھے الفاظ استعمال کرتے ہیں اور دل سے ان کو خود تسلیم نہیں کرتے۔ تہذیب، اخلاق، دین اور مذہب سے متعلق لفظوں کی یہ حالت ہو جاتی ہے کہ ان کا استعمال قلب کا ہم قدم نہیں ہو پاتا۔ ہم قدم نہیں ہو پاتا، دل یعنی ساتھ نہیں دیتا، الفاظ کا ساتھ نہیں دیتا۔ بعض اوقات شریف الفاظ کی شرافت ہی سے انکار کر دیا جاتا ہے۔ سچائی، وفاداری، حیا، تواضع، حقیقت جیسے الفاظ سے ان کا اصلی سرمایہ یعنی اصلی دولت ان سے معنی میں چھین دیا جاتا ہے۔ فرانس کے نیم رومانی، نیم مجہول ادب پر یہی گزر رہا ہے۔ نیم مجہول جو کسی حد تک حرکت، قوت یا مزاحمت میں پیچھے ہو یا ان سے پہلو تہی برت رہا ہو، اور بعض اشتراکی معاشروں میں پرانی شریفانہ اقدار کو جاگیردارانہ اقدار سے متعلق الفاظ کی حقیقت ہی سے انکار ہو رہا ہے۔ فاشزم کہتے ہیں فسطائیت کا جو سسٹم ہے، سرمایہ دارانہ نظام، آمرانہ نظام، یہ نظام اٹلی میں مسولینی کی زیر قیادت قائم ہوا تھا۔ اس کے لیے یہ اس طرح فاشزم کی استعمال ہوتی ہے۔ خیر اور شر، نیکی اور بدی، صلہ رحمی اور انسانی ہمدردی، خیر بھلائی، شر برائی، نیکی اور بدی، آپ کو پتہ ہے، صلہ رحمی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک، اعزاء و اقربا کے ساتھ بہتر سلوک، اور انسانی ہمدردی جیسے الفاظ کی کایا پلٹ ہو گئی ہے۔ کایا پلٹ سے مراد ہے کہ رنگ روپ بدل گیا ہے، کچھ کا کچھ ہو جانا، ماہیت بدل جانا لفظوں کی۔ سیاست اور اس کی امدادی سائنس نے جس طرح لفظوں کا خانہ خراب کیا ہے، خوبصورت جملوں کا استعمال کر رہے ہیں ڈاکٹر سید عبداللہ۔ ہم ان کے اسلوب پر بات کر چکے ہیں پہلے، اور ابھی پڑھنے کے بعد ہمیں اس بات کا ادراک بھی ہو رہا ہے کہ ڈاکٹر سید عبداللہ کی جو تحریر ہے وہ سادہ ہے، سلیس ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ قاری کو بخوبی اس کی سمجھ آتی ہے کہ مناسب الفاظ کا استعمال کر کے وہ اپنی تحریر کے حسن کو دوبالا کر رہے ہیں۔ تو لکھتے ہیں کہ سیاست اور اس کی امدادی سائنس نے جس طرح لفظوں کا خانہ خراب کیا ہے، اس کا حال قابل گریہ ہے۔ قابل گریہ ہے یعنی رونے کے قابل ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سیاست نے الفاظ کو یوں تباہ و برباد کر دیا ہے کہ اس کو دیکھ کر رونا آتا ہے
کیونکہ سیاست میں ڈپلومیسی کی زبان جو ہے استعمال کی جاتی ہے۔ مزید لکھتے ہیں، اور اس کے رد عمل کے طور پر بیمار لفظوں نے ہر شریف لفظ کو اتنے دھکے مکے رسید کیے ہیں کہ اب یہ الفاظ نیم جاں ہے، نیم جاں ہے، ادموئے ہیں، مرنے کے قریب ہیں، یعنی آدھے مر چکے ہیں۔ فاشزم کی زبان ساری کی ساری بیمار زبان ہے، کیونکہ اس کے الفاظ کی اخلاقی صحت بگڑ چکی ہے۔ علامتی ادب میں الفاظ بعض ذہنی، نفسیاتی اور روحانی کیفیتوں کا نشان بن جاتے ہیں، لیکن یہ بھی بولنے والے، لکھنے والے پر منحصر ہے کہ وہ لکھنے والے جو خود روحانی طور پر بیمار ہوتے ہیں ان کی علامتیں اور علامتی الفاظ بھی بیمار ہوتے ہیں۔ جو لکھنے والے امید اور توانائی کا پیغام دیتے ہیں ان کی علامتیں خوشگوار اور توانا الفاظ پر مشتمل ہوتی ہیں، ان میں رس اور قوت کے عناصر ہوتے ہیں۔ صوفیوں کی علامتوں میں وفور، ثروت اور لا انتہائیت ہوتی ہے۔ وفور ہوتا ہے کسی چیز کا بہت زیادہ ہونا، کثرت میں ہونا۔ ثروت، سرداری، حشمت، دبدبہ، اور لا انتہائیت یعنی لا انتہا ہونا، کسی کا حد نہ ہونا، لا انتہا، کیونکہ وہ اس ذات کی نشاندہی کرتے ہیں جو کہیں افق کے پار ہے۔ غرض الفاظ کی دنیا عجائبات کی دنیا ہے۔ رنگا رنگ، خوش آہنگ، رنگا رنگ مختلف رنگوں کے، خوش آہنگ، خوبصورت آہنگ کے مالک، نرم و نازک، توانا، طاقتور، یعنی نرم بھی، طاقتور بھی، ہر طرح کے الفاظ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ دنیا عجائبات ہے، اور اس میں ایک لفظ اپنے پیچھے صدیوں کی کہانی جو ہے وہ رکھتا ہے۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ بہت سارے جو شاعر ہیں اور حکماء ہیں ان کے نزدیک ایک گروہ ایسا بھی ہے جس کا آگے جا کے وہ ذکر کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں عہد کے پکے اور عہد کے بودے مستقل اور خانہ بدوش، خانہ بدوش وہ ہوتا ہے جس شخص کا کہیں مستقل ٹھکانہ نہ ہو، اور بودے یعنی کمزور، ناتواں۔ داستان در داستان، ایک ایک لفظ کو لیجیے، صدیوں کی کہانیاں بیان کرتا جائے گا۔ ادھر شعراء اور حکماء کا ایک گروہ ایسا بھی ہے جو لفظوں سے مطمئن نہیں، انہیں ناکافی اور نارسا مانتا ہے اور خاموشی کو گویائی پر ترجیح دیتا ہے۔ خاموشی کو گویائی ہوتا ہے بولنا، خاموش چپ رہنا۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک ایسا بھی گروپ ہے ادب میں جو بولنے کو، گویائی کو نارسا، بے اثر تسلیم کرتا ہے، اور اس حوالے سے فارسی کے مشہور شاعر نظیری کا یہ شعر پیش کرتے ہیں، ایک مصرع: خاموشی معنی دارد کہ در گفتن نمی آید، کہ خاموشی ایسے معنی رکھتی ہے جو بیان میں نہیں آ سکتے۔ مزید شاعر حقی کا شعر پیش کرتے ہیں اپنے موقف کی دلیل میں: حرف رسوا ہوئے صدا بن کر، آبرو رہ گئی اشاروں کی۔ وہ کہتے ہیں حرف جو ہیں وہ یا الفاظ آواز کی صورت میں جب ڈھلے تو وہ ذلیل اور رسوا ہوئے، مگر جو اشارے ہیں ان کا بھرم رہ گیا۔ ان کا بھرم کس طرح سے رہ گیا؟ یہ بھی ایک طرح سے تنقید ہے، طنزیہ انداز میں لفظوں کی پائمالی کے اوپر تنقید کی ہے کہ لفظوں کا حضرت انسان نے کس طرح سے استعمال کیا، ڈپلومیسی کے انداز میں، منافقانہ انداز میں، خوبصورت لفظوں کو بدصورتی سے استعمال کیا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک طرح سے الفاظ کی ذلت اور رسوائی کا سبب ہے کہ جب ہم نے ان کو اپنی زبان سے ادا کیا، ان کا اظہار کیا، ان الفاظ کو استعمال کیا، تو وہ
ذلیل ہوئے، کیونکہ ہم نے ان کو غلط طریقے سے استعمال کیا کہ ہمارے دل میں کچھ اور ہے اور بظاہر ہم جو الفاظ استعمال کر رہے ہیں وہ ہمارے دل کے بالکل برعکس ہیں، وہ ہمارے دل کے احساسات کی ترجمانی نہیں کرتے۔ تو اس طرح سے وہ کہتے ہیں کہ الفاظ کے ساتھ ظلم و زیادتی ہے اور اس کی رسوائی ہے۔ اس سے اچھا یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آبرو رہ گئی اشاروں کی، کہ جو اشارے ہیں، اشاروں کے تناؤ میں بات کرنا، یعنی ایسے لفظوں کے سانچے میں اپنے احساسات اور جذبات کو بیان کرنے کی بجائے اشاروں اور کناؤں میں بات کرنا، وہ کہتے ہیں اس کے برعکس آبرو رہ گئی اشاروں کی، کہ اشاروں کا بھرم رہ گیا، ان کی عزت رہ گئی۔